السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو محل کے چور کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک راجا حکومت کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور اپنے راجا سے بہت خوش تھے۔ ایک دن ایک چور کہیں سے گھومتا پھرتا اس شہر میں آ نکلا، اور جب اس کی نگاہ راجا کے محل پر پڑی تو اس نے سوچا کیوں نہ راجا کے محل پر ہی ہاتھ صاف کیا جائے، کافی قیمتی مال ہاتھ لگے گا۔ جب آدھی رات بیت چکی تھی اور شہر کے لوگ سو رہے تھے، تب چور موقع دیکھ کر محل میں گھسا۔ محل کے مین گیٹ کے دونوں طرف باغ تھا۔ چور دیوار پھلانگ کر باغ میں اترا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اسی وقت پتوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ چوکیدار چوکنا ہو گیا۔ وہ بڑی توجہ سے آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ اس نے آہستہ سے دوسرے چوکیدار کو بھی اشارہ کر دیا تھا، اور پھر دونوں نے مل کر چور کو پکڑ لیا۔ انہوں نے چور کو ایک موٹے درخت کے ساتھ رسیوں میں جکڑ دیا۔ اگلے دن دربار شروع ہوا تو چوکیدار نے راجا کی خدمت میں حاضر ہو کر چور کی گرفتاری کا ذکر کیا۔ راجا نے حکم دیا کہ چور کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چور کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ راجا نے چور سے سوال کیا، کیا تم چوری کرنے کے لیے محل میں داخل ہوئے تھے؟ چور نے جواب دیا، جی مہاراج۔ راجا نے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ چور نے جواب دیا، آپ کی جو مرضی ہو مہاراج۔ چور کے ایسے جواب سے راجا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر سوچ کر راجا نے کہا، جاؤ ہم تمہارے لیے سزائے موت کا حکم دیتے ہیں۔ سزائے موت کا حکم سنتے ہی چور گھبرا اٹھا۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے چوری کرنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی، اور پھر وہ بڑی دلیری کے ساتھ اقبال جرم بھی کر چکا تھا۔ اب تو چور بڑی پریشانی میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا اب موت تو یقینی ہے، پھر کیوں نہ آخری مرتبہ قسمت آزمائی کر لی جائے۔ نصیب میں ہوا تو جیوں گا، نہیں تو جو خدا کی مرضی۔ سو وہ ہمت کر کے کہنے لگا، مہاراج مرنے سے پہلے میری ایک آرزو ہے۔ راجا نے کہا، بول تیری آخری خواہش کیا ہے؟ مہاراج مجھے آخری مرتبہ سونے کی کھیتی کرنی ہے۔ چور نے خواہش ظاہر کی۔ ایسی عجیب بات سے راجا سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا تو کبھی نہیں سنا تھا۔ راجا نے چور کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا کہا؟ سونے کی کھیتی؟ وہ بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ چور نے کہا، مہاراج میں یہ علم جانتا ہوں، آپ کو ضرور سکھاؤں گا، لیکن اس کے لیے میری صرف ایک شرط ہے۔ چور کی بات سن کر راجا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ اب تو ہمیشہ میرا خزانہ بھرا رہے گا۔ راجا نے چور کی شرط منظور کرتے ہوئے کہا، بتا تیری شرط کیا ہے؟ چور نے کہا، مہاراج میری شرط صرف اتنی ہے کہ جس شخص نے کبھی چوری نہ کی ہو، صرف وہی اس کھیتی کے بیج بو سکتا ہے۔ چور کی شرط سن کر راجا نے محل میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور پھر وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمارے وزیر اس کھیتی کا بیج بوئیں گے۔ اس کام کے لیے وہی سب سے مناسب ہیں اور لائق بھی ہیں۔ راجا کی نظر انتخاب جیسے ہی وزیر پر پڑی، وزیر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے نہایت افسردگی سے دونوں ہاتھ جوڑ کر راجا سے معذرت چاہتے ہوئے کہا، مہاراج میں؟ وزیر کے اس طرح پوچھنے پر راجا نے کہا، کیوں؟
آپ تو ہماری سلطنت کے بہترین شہری ہیں۔ وزیر نے کہا، مہاراج مجھے معاف کیجیے، میں گناہگار ہوں۔ آپ کے حکم سے آپ کی ریاست کے خزانے کے لیے جو ٹیکس عوام سے وصول کرتا ہوں، اس میں سے کچھ حصہ میں چرا لیتا ہوں۔ میرے گھر میں جو سونا چاندی، زر و جواہر اور آرام و آسائش کا سامان موجود ہے، وہ سب آپ کی مہربانیوں سے ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے مہاراج، مجھ پر رحم کیجیے۔ وزیر کی بات سن کر راجا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے وزیر پر بہت بھروسہ تھا، لیکن کیا سوچا تھا اور کیا نکلا؟ راجا کو سخت صدمہ ہوا۔ آخر دل پر قابو پا کر اس نے مشیر خاص کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں مشیر خاص حاضر ہو گیا۔ راجا نے مشیر خاص کو سونے کی کھیتی کا بیج بونے کے لیے کہا۔ راجا کا حکم سن کر مشیر خاص نے کہا، مہاراج مجھے معاف کر دیجیے، اس کام کے لیے میں مناسب نہیں ہوں۔ مشیر خاص کی بات سن کر راجا نے حیرت سے اس سے پوچھا، ارے محترم مشیر، آپ اس کام کو کرنے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ مشیر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں چھوٹا تھا تب میں نے خوب چوریاں کی تھیں۔ مشیر کی یہ بات سن کر راجا کو پھر بہت دکھ ہوا۔ وہ دونوں آنکھیں بند کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ افسوس کی ہی حالت میں راجا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کسی سے نظریں ملا کر بات کر پاتا۔ سب چپ تھے اور سب کے سر شرم سے جھک گئے تھے۔ آخر چور نے زور سے راجا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مہاراج۔ راجا نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولیں اور چور کی طرف نگاہ کی تو چور نے ہاتھ جوڑ کر راجا سے عرض کیا، مہاراج، اگر کوئی سچا، پاک اور ایماندار آدمی آپ کی ریاست میں نہیں ہے تو آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو ہیں نا مہاراج، آپ ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے سونے کی کھیتی کے بیج بو دیجیے نا۔ چور کی بات سن کر راجا کو چکر سا آ گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے سر پر بجلی گری ہو۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب ہی درباری جیسے پتھر کی مورت بن گئے۔ تھوڑی بے چینی محسوس کرنے کے بعد راجا نے کہا، نہیں نہیں، میں بھی اس کام کے لائق نہیں ہوں۔ راجا کی بات سن کر سب درباری حیرت میں ڈوب گئے۔ راجا کے چہرے پر کچھ اور ہی تاثرات عیاں ہو رہے تھے۔ وہ بے چین اور بیزار سا لگنے لگا تھا۔ راجا کی بات سن کر چور نے کہا، مہاراج یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ راجا نے فوراً اونچی آواز میں کہا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل سچ ہے کہ میں عوام کے پیسوں سے ہی موج اور عیش و آرام کر رہا ہوں۔ راجا کی یہ بات سن کر چور نے چلا کر کہا، مہاراج آپ کی ریاست میں تو کوئی بھی شخص سونے کی کھیتی بونے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمیت کوئی بھی شخص ایماندار نہیں ہے، سب چور ہیں۔ تو پھر آپ صرف مجھے ہی کیوں سزائے موت دے رہے ہیں؟ آپ کی ریاست میں تو سبھی چور ہیں۔ کیا آپ ان سب کو سزائے موت دے سکتے ہیں؟ کیا آپ خود پھانسی پر چڑھ سکتے ہیں؟ آپ کے دربار میں کون گناہگار نہیں ہے مہاراج؟ بتائیے کون؟ چور کی گفتگو سن کر راجا کی آنکھیں کھل گئیں۔ لمحے بھر کے لیے پورے محل میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی بھی تو سر اٹھا کے دیکھنے والا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد راجا نے چور سے کہا، جا، ہم نے تجھے آزاد کیا، تو اپنے گھر جا سکتا ہے۔ آزادی کا حکم ملتے ہی چور محل سے روانہ ہو گیا۔ یوں چور نے اپنی حاضر دماغی سے
نہ صرف خود کو سزائے موت سے بچا لیا بلکہ غفلت کی نیند سوئے راجا کی آنکھیں بھی کھول دی۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔